بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الو کے بارے میں عجیب و غریب تہمات۔ ہندوستان میں الو کے بارے میں کیا کچھ باتیں مشہور ہیں؟ الو نے آبادیوں میں رہنا کیوں چھوڑ دیا اور ویرانی میں کیوں رہنا شروع کر دیا؟ الو حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے آبادیوں میں رہتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر الو نے کیا قسم کھائی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ناظرین، الو بھی اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو اپنی واضح قطع، اپنی سج دج، اپنی دے ملائی، مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی نحوست کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ دنیا میں الو کی کل 205 اقسام موجود ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی شخص کو غلطی کرنے پر اسے الو کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے، حالانکہ مغرب میں الو کا مطلب ذہین کے طور پر لیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اکثر بیوقوفیاں کرنے والے کو الو کہہ دیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو اس سے جڑی کچھ تہمات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ہندو مذہب میں الو کو لکشمی دیوی کی سواری مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی پر بیٹھ کر اپنے بھکتوں کے جہاں جاتی ہے۔ نمبر 2، برطانیہ کے کچھ حصوں کے لوگ الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 4، کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 5، امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 6، چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 7، ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور رونے جیسی آواز کو بری علامت مانی جاتی ہے۔ نمبر 8، ترکی میں بھی الو کی آواز کو تو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو سعد مانا جاتا ہے۔ نمبر 9، ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے، صحت یابی کے لیے الو کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ اخباروں میں اسی طرح کی خبریں بھی پڑھنے میں آتی ہیں کہ گزشتہ دیوالی کے موقع پر ایک الو 30 لاکھ کا بکا۔ عقل کے اندھوں سے کیا کوئی کہے کہ تم 30 لاکھ روپے غربا پر خرچ کرتے تو وہ سال بھر تمہاری بھلائی کے لیے دعا کرتے اور ان کی دعا سے تمہارے دکھ درد دور ہوتے اور تم خود الو بننے سے بچ جاتے۔ ہندوستان میں الو کے بارے میں یہ کچھ باتیں بھی مشہور ہیں کہ الو کی آنکھ کا جل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 2، الو کے ناخن کو بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ نمبر 3، الو کے گوشت کو تویز میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ نمبر 4، الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہے، بے حد دولت برستی ہے۔ نمبر 5، الو کے پر کو حساب کتاب کے کھاتے میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ الو سے جڑے اردو میں بھی بہت سے محاورے مشہور ہیں جن کی وجہ سے بھی الو کو کچھ زیادہ ہی بدنام کیا گیا ہے، جیسے اپنا الو سیدھا کرنا، الو بنانا، الو بننا، کاٹ کا الو، الو کی ہوشیاری، الو کا پٹھا، الو کا ڈھکن، کاٹ کا الو، الو کہیں کا، الو کی طرح دیدے نچانا۔ حالانکہ الو بیچارہ آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے، وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ معلوم نہیں ان محاوروں کو بنانے والے کون تھے، یقیناً ان کو الو کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہوں گی، کیونکہ الو تو بیچارہ ایک سیدھا سادہ بے زر سا پرندہ ہے۔ شاید اس کے عجیب خلقت ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں عجیب و غریب تہمات مشہور ہو گئی ہوں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر الو کی قسم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انسان، حیوان اور جنات سب غمزدہ ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو وہ پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت افسوس ہوا، اور اس پرندے نے انسانوں سے ناطہ توڑ لیا۔ یہ بے زبان پرندہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے، جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، پر افسوس کہ کافر دماغ اور زبان رکھتے ہوئے بھی یہ نہ سمجھ سکے۔ جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی،
तब से उल्लू ने आबादी में रहना छोड़ दिया और वीरानी में रहना शुरू कर दिया। उल्लू सिर्फ रात में बाहर निकलता है, दिन को वो बस तन्हा वीरान जगहों पर रहता है। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब वो कभी भी आबादी में नहीं रहेगा बल्कि तन्हा वीरान जगह पर रहेगा। और अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत से पहले उल्लू आबादी में रहता था और जब भी कोई खाना खाता तो उल्लू भी पास आकर बैठ जाता और लोग इसे भी खाना डाल देते और पानी भी डाल देते और वो खा पी कर अपनी जगह वापस चला जाता। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल किया गया तो वो पहाड़ों और जंगलों की तरफ चला गया और जाते हुए बोल कर गया कि तुम कितनी बड़ी हिम्मत हो, कितने बड़े बदनसीब हो जो अपने ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया। फिर मैं तो एक परिंदा हूँ, तुम सब मेरा क्या अच्छा सोचोगे, बेहतर है मैं अपनी हिफाजत खुद करूँ। और बोल कर वो चला गया। अब वो सारा दिन कुछ खाता पीता नहीं, जबकि शाम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की याद में गमज़दा रहता है। जहाँ उल्लू हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत पर गमगीन है, वहाँ कबूतर भी एक ऐसा ही परिंदा है जिसको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत पर बेइंतहा दुख हुआ। ये परिंदा भी उन लोगों पर लानत भेजता है जिन्होंने अल्लाह के रसूल के नवासे को शहीद कर दिया। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम का कहना है कि कबूतर को घरों में पाल लो क्योंकि ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातलों को बद्दुआएं देता है, उन पर लानत भेजता है। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक दिन मैं दाऊद के घर बैठा हुआ और वहाँ एक कबूतर देखा जो ज़ोर ज़ोर से कुछ बोल रहा था। तो मैंने पूछा, दाऊद तुम जानते हो ये कबूतर क्या कह रहा है? आपने फरमाया, मैं नहीं जानता। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये उन पर लानत भेजता है जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल हैं, इसलिए इस परिंदे को घर में पालना चाहिए। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।